بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 روزہ فہمیدین کورس کا آج 15واں لیکچر ہے ایمان اور عمل صالح۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ کے تحت حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت اگرچہ مختصر ہے لیکن اگر انسان اسی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کی دین و دنیا کی درستگی کی حامل بن سکتی ہے۔ فرمایا کہ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک ایمان، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، یعنی انسان خسارے سے اس وقت بچ سکتا ہے جب 4 چیزوں کا خیال رکھے۔ 2 چیزیں جو انسان کے ذاتی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ایمان اور عمل صالح، اور 2 چیزیں دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتی ہیں۔ فرمایا وہ چیز ہے وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہنے کی لوگوں کو تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، اور صبر سے کام لے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب ان 4 چیزوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی وہ فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں یا 60 شعبے ہیں، ان میں سے افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور چھوٹے سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعمال صالحہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر اتنا قیام نہ کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھا جائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، سلف صالحین اکابرین امت کی زندگیوں کو اگر پڑھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کا انسان کے زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی ضرورت ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر ایک اور قول بھی موجود ہے کہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کسی نے عرض کی حضور کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو یہ بات آسان ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کے تقاضے بھی پورے کرے، کلمہ طیبہ کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے گا تبھی اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا اشد ضروری ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اعمال صالحہ اس وقت قبول ہوتے ہیں جس وقت ایمان ہو۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ نے جب ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو ہاتھ باندھ کر بیٹھ نہ جائے بلکہ اعمال صالحہ پر توجہ دے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ ذکر اذکار عبادات کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے، اپنے کردار کو درست رکھے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔